ٹھیک ہے، یہ اگر جو ہے نا نہ ہو تو پھر فالمتقون فیہم اہل الفضائل. دیکھیں آقا محترم، اس کے بعد جو ہے نا متقین کی صفات. پہلے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کا تذکرہ فرمایا. اللہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت پاک و منزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد اصل موضوع جو شروع ہوتا ہے کہ متقین کون ہیں، متقین کی صفات کیا ہیں. اب دیکھیں مولا سب سے پہلے آ کر یہاں پہ بیان فرمائے فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل. گویا امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ اگر میری نظر میں کوئی صاحب فضیلت ہے تو وہ متقی ہے اور بس. ٹھیک ہے، متقی ہی صاحب فضیلت ہے، صاحب فضائل ہے. متقی کے علاوہ صاحب فضائل وغیرہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو پتہ ہے فضائل کی جو وادی ہے، آپ کا چونکہ درس اخلاق ہوتا ہے، ہم اس قابل تو نہیں کہ درس اخلاق دیں، لیکن فضائل اور رضائل، فضائل اور رضائل یہ جو نا بحث جو ہے نا علم اخلاق کی بحث ہے. قبلہ کس چیز کی بحث ہے؟ علم اخلاق کی بحث ہے. اخلاق میں آ کے جناب آپ جو ہے نا اس کے اندر آ کے جو ہے نا بحث کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فضائل ہیں، جن چیزوں کو اپنانا چاہیے اور جن چیزوں کو جناب والا اپنانا چاہیے اس کو فضائل کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ان چیزوں کو رذائل کہا جاتا ہے. منطقہم الصواب. منطقہم، ہم کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ متقون. ٹھیک، تو معنی کیا ہوگا؟ منطقو، ہاں کن کی گفتگو؟ ان کی منطق، ان کی گفتگو. ٹھیک ہے. الصواب، منطقہم، ان کی منطق کیا ہے؟ ثواب ہے. کیا مطلب ثواب؟ آپ یہاں پہ دیکھیں الثواب، مثلا ابھی آپ دیکھیے انہوں نے جو معنی کیا ہوا ہے، میں ادھر سے پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں ثواب جو ہے نا وہی جیسے آپ نے کہا درست بات، سچی بات، ٹھیک بات، یہ جو ہے نا یہ اس کا ترجمہ ہے. لیکن یہ الصوب سے نکلا ہے. الصوب کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ ثواب جو ہے نا وہی ثواب ہے، سے والا نہیں ہے، صاد والا ہے، صوب. ٹھیک ہے، یہ سے والا ہوتا تو آپ کہتے لباس. یہ جو ہے نا جناب والا وہ والا بولیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ صوب، صاد واو بے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نزول. کیا چیز؟ نزول، اترنا، اوپر سے نازل ہونا. ٹھیک ہے، انہوں نے پھر اس کے آگے آ کے جناب والا یہ معنی اس نے کیا ہوا ہے، کوئی ایک چیز اوپر سے جب آئے نازل ہو اور ایک جگہ پہ آگے ٹھہر جائے، اپنے مقصد تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ آ کر جو ہے نا جو مقصد ہے اس جگہ پہ آ کر ٹھہر جائے، اس کو کہتے ہیں ثواب، اس کو کہتے ہیں ثواب. ٹھیک ہے، بارش کو بھی ثواب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جناب والا اس کے بعد جناب یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی بات یا کردار جو ایک جگہ پر جا کر جناب والا مخاطبین کے دل کے اندر اثر گزار ہو جاتی ہے اور وہاں پہ جا کر ٹھہر جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا اس بات کو کہ جو ٹھہر جاتی ہے اس بات میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنا وہ ہوتا ہے چونکہ آپ کے دہن سے نکلتی ہے اور اس کے دل کے اندر وہ ٹھہر جاتی ہے نازل ہو کر صحیح ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے ثواب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے قبلہ. اب معنی کیا ہوگا؟ منطقہم الصواب، ان کی جو گفتگو ہے، ان کی جو بات چیت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ ثواب ہوتی ہے. ثواب کا کیا مطلب؟ ٹھہر جاتی ہے، ان کے دلوں میں جو ہے نا مستقر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب قبلہ محترم کیا مطلب؟ درست ہوتی ہے ان کی بات، اگر جو عام معنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ثواب بات کا کیا منطقہم ثواب کا کیا مطلب ہے؟ تقریر اچھی کر لیتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ دیکھیں قبلہ محترم، اس کا آسان لفظوں میں ابن میثم بہرامی سے لے کر دیگر جو شارحین نے نمانہ کیا ہے، تقریباً اکثر نے یہی کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جو بات جہاں پہ کرنی چاہیے وہاں پہ کرو اور جہاں پہ خاموش رہنا چاہیے وہاں پہ خاموش رہو. یہ منطقہم ثواب. ارے موقع کی مناسبت کے ساتھ بولنا اور موقع کی مناسبت کے ساتھ خاموش رہنا، اس کو کہتے ہیں منطقہم ثواب. یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ بولنا 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 نہیں، بعض جگہوں پہ آپ کا خاموش رہنا بھی آپ کی منطق ہے. یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاں پر آپ متکلم جو ہے نا، ناطق جو ہیں، آپ نے جہاں پہ بولنا ہے نطق، آپ نے جہاں پہ نطق کرنا ہے اور جہاں پہ نطق نہیں کرنا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہاں پہ نطق کرنا ہے، کہاں پہ نطق نہیں کرنا، یہ لغوی معنی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے ساتھ جناب والا یہ ہے نا، یہاں پہ کہاں پہ بولنا ہے کہاں پہ نہیں بولنا. تو دیکھیں ہر جگہ پہ ضروری نہیں ہے کہ معنی حقیقی کے ساتھ اس کی مناسبت ہو.
تھوڑی سی بھی مناسبت ہو نا قبلہ محترم، وہاں پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس معنی میں آپ لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا، دیکھیں نا قبلہ محترم، جب آپ کی جہاں پہ آپ نے بولنا ہے، جہاں پہ آپ نے نہیں بولنا، تو اس کے اثرات آپ کے مخاطب پر کیا ہوں گے؟ موقع محل کے حوالے سے جب آپ بولیں گے تو آپ کی شخصیت اور آپ کی یہ جو رفتار ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے ذہن پر، اس کے دل پر اثر چھوڑے گی یہ کہ بھائی یار یہ بندہ کتنا جو ہے نا اچھا بولتا ہے، یا بھائی کتنا سمجھدار بندہ تھا، یہاں پہ اس نے نہیں بولنا چاہیے تھا، یہاں پہ یہ نہیں بولا، ٹھیک ہے قبلہ محترم، تو اس کے ساتھ یہ مناسبت ہے۔ وَمَلْبَسُهُمْ الاقتصاد، ملبسہم الاقتصاد، ملبس کس کو کہتے ہیں؟ لباس، ٹھیک ہے قبلہ محترم، لباس۔ الاقتصاد، اقتصاد کس کو کہتے ہیں قبلہ؟ وَمَلْبَسُهُمْ الاقتصاد، آغا ان کا جو ملبس ہے، ان کا جو لباس ہے، یہ اقتصاد ہے۔ اقتصاد کس کو کہتے ہیں؟ اقتصاد، مقتصدون قرآن کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، الاقتصاد اقتصاد ہے، ٹھیک ہے، اقتصاد میانہ روی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے مشیہم التواضع، چلنے میں، ظاہر حوالے سے جناب والا تواضع کے ساتھ۔ تواضع کس سے نکلا ہے؟ وضع سے نکلا ہے، اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنے آپ کو جناب والا بچھا دینا، ایسے آرام سے متکبرانہ جناب والا ان کی چال چلن نہیں ہوتی۔ غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ان سے جناب والا ان کی آنکھیں جناب والا بند کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، اس ایک جملے پر اگر جو عمل کر لیں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، اگر اور نہ بھی ہم استعمال کریں۔ یہاں پہ دیکھیں وَوَقَفُوا، وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اسماعہم، ان کی سماعتیں رکتی ہیں، ٹھیک ہے، کہاں پہ رکتی ہیں؟ علی العلم، علم پر جناب، علی لفظ استعمال ہوا ہے، استعلاء کے معنی پر ہے، صحیح ہے، احاطے کے معنی پر ہے، تسلط کے معنی پر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، علم پر صرف نہیں، ان کی جو ہے نا یہ ان کی سماعتیں جناب اس طرح نہیں، یعنی مسلط ہو جاتی ہیں، ہاں، اس کا معنی جو ہے خوب العلم النافع لہم، ایسا علم کے جو نفع بخش ہو، علم نافع اور غیر نافع۔ قبلہ ہر بندے کی بات نہیں سننی، ہر بندے کا علم جناب والا نہیں لینا۔ شاید بندہ خدا جو ہے نا بہت اچھی طریقے سے معلومات فراہم کر رہا ہو، لیکن آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ نفع بخش ہے یا نہیں ہے۔ آپ روزمرہ کی جو تعقیبات پڑھتے ہیں وہاں پر بھی آپ کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں ایسے علم سے بچا کہ جو نافع نہ ہو، ایسا علم ہونا چاہیے کہ جو نافع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مولا مزید جو ہے نا صفات بیان کرتے ہیں، تقریباً اس خطبے کے اندر قبلہ محترم جناب 110 صفات جو ہے نا وہ بیان ہوئی ہیں، اور اس کے پہلے حصے کے اندر کچھ ظاہری جو میں چاہ رہا تھا کہ جن کو بیان کروں، تقریباً 8 بڑی صفات تھیں۔ یہاں تو پر اکتفا کرتا ہوں، کسی کے کچھ سوال